السلام علیکم ناظرین، مشرق وسطیٰ آج ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 28 فروری 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیوں کا اعلان کیا، گویا علاقے میں تباہی کا طوفان برپا کر دیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ دو طاقتور دشمنوں کی طرف سے ایک کمزور پڑوسی کو مٹانے کی بھیانک سازش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے حملوں کو پیشگی اقدام کا نام دیا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ناظرین، امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایرانی دارالحکومت تہران پر ایسی بمباری کی کہ آیت اللہ علی خامنئی سمیت اعلیٰ ترین قیادت خاک و خون میں نہل گئی۔ رہبر اعلیٰ کے دفتر سمیت 13 مقامات پر بمباری کی گئی۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی قیادت کا سر قلم کرنے کی سازش تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے پوری طاقت جھونک دی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار دونوں مل کر ایک مربوط آپریشن میں کود پڑے۔ جنگ چھٹے روز میں داخل ہوتے ہی صورتحال انتہائی خوفناک ہو چکی ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق اب تک 1045 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میناب شہر میں بچیوں کے ایک اسکول پر 3 میزائل گرائے گئے جس میں 165 معصوم طالبات شہید ہو گئیں۔ یہ جنگ کے وحشیانہ چہرے کا واضح ثبوت ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے فخر سے اعلان کیا ہے کہ ان کی آبدوز نے ایرانی بحری جہاز آئرس ڈینا کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنا کر ڈبو دیا ہے اور اسے خاموش موت کا نام دیا ہے۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ ملاح شہید ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 17 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران خاموش نہیں بیٹھا، اس نے جوابی کارروائی میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری تنصیبات کو خاک میں ملایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے تو سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب انتہائی واضح ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی نے کھول کر بتایا کہ یہ ممالک اپنی سرزمین امریکی اڈوں کے لیے فراہم کر کے غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے لیکن ہمارے پڑوسیوں کی زمین استعمال کر کے ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے قریب ڈرون حملوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب میں الخرج شہر کے قریب 3 کروز میزائل مار گرائے گئے۔ قطر کے گیس پلانٹ پر حملے ہوئے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے سروس سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ان ممالک کے لیے واضح پیغام ہے کہ امریکہ مفادات کی حفاظت کی قیمت انہیں خود ادا کرنی پڑے گی۔ عالمی برادری کی بزدلی اس جنگ میں کھل کر سامنے آئی ہے۔ چین اور روس نے نرم الفاظ میں احتجاج کیا ہے مگر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ ترکیہ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائل اس کی حدود میں داخل ہوا جسے نیٹو نے مار گرایا۔ امریکی سینیٹ میں ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی مگر ریپبلکن اکثریت کی وجہ سے یہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی سیاست میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں۔ دنیا بھر میں ایران نواز مظاہروں کا طوفان آیا ہوا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں امریکی قونصل خانے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی جس میں پولیس فائرنگ سے 12 افراد شہید ہو گئے۔ ایران میں لاکھوں سوگواران خامنئی کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی قوم اپنے رہنماؤں کے خون کا بدلہ لینے پر تل گئی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے جہاں سے عالمی تیل کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں فضائی بحران نے شدت اختیار کر لی ہے اور 8 ممالک میں 20,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ جنگ صرف ایران امریکہ کی جنگ نہیں رہی بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے مگر ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محض فضائی حملوں سے حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا۔ عراق اور لیبیا کی مثالیں سامنے ہیں کہ جب
अमेरिका ने वहाँ हुकूमतें गिराई तो नतीजा खाना जंगी और तबाही के सिवा कुछ नहीं निकला। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मरना जानता है मगर घुटने टेकना नहीं जानता। डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान के पास खामोश रहने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ये बका की जंग है, आने वाले दिन मजीद खूनरेज होंगे मगर ईरानी कौम ने साबित कर दिया है कि वो जालिम के सामने सरंगू नहीं होगी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असल तूफान अभी तो आने वाला है।